ایک بہت بڑا نام، عظیم نام تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے خود سرکار کو نکاح کی دعوت دی۔ کتنی گہری نظر تھی، کتنی دور تک دیکھنے والی نظر تھی، کتنی فور سائٹنس تھی۔ اندازہ تو کریں کیا فتین اور رحیم اور معاملہ فہم خاتون تھی وہ۔ یہاں ذہانت، فطانت، بلاغت سب کچھ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں چلی جاؤں۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس اونٹوں کے ریوڑ نہیں ہے، اس کے پاس ایک ہی مکان ہے جس میں یہ رہتا ہے، اس کے پاس بکریوں کے ریوڑ نہیں ہے۔ مال و دولت کو پریفر نہیں کیا، شرافت، خاندان، ذہانت، محنت، دیانت، سچائی، صبر، ان چیزوں کو دیکھ کر دعوت دی کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا یہ بتاتا ہے کہ آج جو نکاح کرنے والیاں ہیں یا نکاح کرنے والے ہیں، ان کی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے، کس بنیاد پر نکاح کریں، والدین کس بنیاد پر لڑکا ڈھونڈیں، لڑکیے اپنے والدین کو کس بنیاد پہ بتائیں کہ میں فلاں شخص سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے ہاں اب نہ شرافت دیکھتے ہیں، نہ تعلیم دیکھتے ہیں، نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ نسب دیکھتے ہیں، نہ کردار دیکھتے ہیں، صرف مالدار دیکھتے ہیں۔ مال کی بنیاد پر نکاح کتنا پائیدار ہو سکتا ہے، اس میں کتنی برکت ہوگی، کتنی رحمت ہوگی، کیا ہوگا اس میں۔ تو آج جو مائیں یہاں بیٹھی ہیں، جن کو اپنی بیٹیاں ابھی بیانی ہیں، جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں جن کو اپنی بہنیں بیانی ہیں، جو لڑکیاں خود بیٹھی ہیں جن کو کل اس رشتے میں منسلک ہونا ہے، ان کے پیش نظر خدیجۃ الکبریٰ کا کردار ہونا چاہیے کہ ساتھی کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا دیکھنا ہے اس میں، کیا کیا گن ہو، کیا کیا وصف ہو، کیا کیا کمال ہو۔ اور آپ دیکھیں اپنے زمانے کی مالدار ترین خاتون ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا، جدہ وہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ہے مدینہ مکہ مکرمہ سے، تو ایک اونٹ اگر مکہ میں ہوتا تو آخری اونٹ ان کے قافلے کا جدے میں ہوتا تھا۔ اتنی امیر خاتون تھی، اتنا بڑا بزنس تھا ان کا، اور ایک ایسے شخص کا انہوں نے انتخاب کیا جس کے پاس مال و دولت نام کی اس وقت کوئی چیز نہ تھی۔ یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں، یہ اٹھا کے رکھ دینے کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، اپنے اوپر ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے۔ اس طرح کے ساتھی کی جستجو کرنی ہے، شادی کے لیے اپنی پرائرٹی تبدیل کرنی ہے، صرف مال و دولت کو نہیں دیکھنا، کردار کو، اخلاق کو، خاندان کو، رویے کو دیکھنا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ، اندازہ لگائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے سے آئے تو کیا فرمایا ام المومنین نے، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ آپ گھبرائیں نہیں، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ کیوں کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ کتنی بڑی ٹیچنگ دے دی اسی بات میں۔ آج بھی جو شخص لوگوں کے کام آئے اور عزیز و اقربا کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اسے کبھی ضائع نہ کرے گا۔ یہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات فرما کر ہم سب کو ٹیچ کر رہی ہیں۔
کہ کسی قسم کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آج کل پاکستان کے حالات کی وجہ سے لوگوں میں بڑی گھبراہٹ ہے. میں جا بجا جدھر بھی جا رہا ہوں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ صلہ رحمی شروع کر دو، رشتہ داروں کو ملو، آؤ جاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھاؤ، تحفے دو، تحفے لو. اگر تم صلہ رحمی پہ لگ گئے اللہ تمہیں ہرگز ضائع نہ کرے گا. امریکہ ہو یا ہندوستان تمہارا بال بھی بیکا نہ کر سکے گا. یہ وہ صلہ رحمی ہے جس کا تذکرہ ختیجۃ الکبریٰ نے کیا. پھر آپ کا کردار دیکھیں، سبحان اللہ. جب شاہ ابی طالب جیسا مشکل وقت آن پہنچا تو وہ اتنا بڑا کثیر سرمایہ ان 3 سالوں میں سارا کا سارا خرچ ہوا بنو ہاشم کے لیے. ہم وقت آپ دوسروں کا خیال رکھتی اور ایک ایک پیسہ آپ نے صرف کر دیا. اور شاہ ابی طالب میں ہی آپ دنیا سے تشریف لے گئیں. اور اتنا پیسہ بھی نہ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تو پیدل گئے. گدھا خریدنے کے لیے بھی پیسے نہ تھے. گدھے کرائے پہ اس وقت نہیں ملتے تھے جیسے آج کاریں ٹیکسیاں مل جاتی، اپنا ہی ہوتا تھا. تو مائی صاحبہ کا ایک ایک پائی شاہ ابی طالب کے زمانے میں خرچ ہو گئی. دلجوئی کے لحاظ سے، شوہر کی دلداری کے لحاظ سے، مشورہ دینے کے لحاظ سے، اپنا مال ان پر لگانے کے لحاظ سے کوئی کسر ام المومنین نے نہ چھوڑی. تو ہمیں اپنے کردار کو بنانے سے پہلے ختیجۃ الکبریٰ کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ایک زوجہ کا جو کردار ہونا چاہیے، معاشرے میں ایک بہترین کریکٹر ہونا چاہیے، اس کا ایک مثال ختیجۃ الکبریٰ ہے. وہ ہمیں ہمیشہ یاد رہنی چاہیے. اس کی وجہ سے آپ کا گھر گلزار بنا اور ساری اولادیں اللہ نے انہی کے بطن سے آپ کو عطا فرمائیں. اور جو حوصلہ آپ کو سب سے زیادہ زندگی میں کسی نے عطا فرمایا وہ ختیجۃ الکبریٰ ہیں. آپ کو اس لیے کہ آپ کے شوہروں پر، آپ کے بھائیوں پر، آپ کے باپوں پہ مشکل وقت آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، دقتیں آ جاتی ہیں، معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، روحانی ہوں، جسمانی ہوں، کوئی بھی دقت آ جاتی ہے. تو آپ کو ختیجۃ الکبریٰ کا کردار سامنے رکھتے ہوئے ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کا دل بڑھانا ہے، ان کی دلجوئی کرنی ہے. تو یہ سارے لوگ بہت جانتے ہیں وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. عورتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے علم والی مشہور ہے.